پیش خدمت ہے شہرنامہ آواز۔ عراق میں جاری پرتشدد مظاہروں کے دوران مشتعل مظاہرین نے بصرے میں ایرانی قونصل خانے کو جلا کر راکھ کر دیا ہے۔ امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹڈ پریس AP کے مطابق سیکیورٹی حکام اور عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ حکومت مخالف مظاہروں کے دوران کچھ مشتعل افراد بصرے میں ایرانی قونصل خانے میں داخل ہوئے اور وہاں توڑ پھوڑ شروع کر دی، جبکہ کچھ دیر بعد اسے نظر آتش کر دیا گیا۔ بدعنوانی، مہنگائی اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے سے نالاں لوگوں پر احتجاج کرنے کے دوران فوج کی فائرنگ سے اموات کے بعد بصرے میں کشیدگی بہرحال برقرار ہے۔ مشتعل لوگوں کو فوج و مقامی پولیس سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن خبر ملنے تک بے قابو ہیں۔ عراقی شہر بصرے میں کئی دن سے جاری حکومت مخالف مظاہروں کے بعد کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، جبکہ مظاہرین نے ایرانی قونصل خانہ نظر آتش کر دیا ہے۔ مظاہرین ملک میں بدعنوانی اور بنیادی سہولیات کی عدم فراہمی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں۔ بصرے میں رواں موسم گرما کے دوران ماحول کشیدہ ہے، تاہم رواں ہفتے ہونے والے پرتشدد احتجاجی مظاہروں میں کم از کم 8 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ عراقی شہر بصرہ اور ملک کے جنوب میں تیل سے مالا مال علاقوں کے رہائشی رواں برس جولائی سے بڑھی ہوئی بے روزگاری، فرسودہ پبلک سروس اور کرپشن کے خلاف حکومت مخالف مظاہروں میں مصروف تھے، جن میں کچھ روز قبل ہی شدت دیکھنے میں آئی ہے۔ پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں اب تک کی خبر کے مطابق 8 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ بصرے میں 2 روز قبل مظاہرین نے موٹولو کاکٹیل پھینک کر حکومتی عمارتوں اور عسکری گروہ آصب الحق کے دفاتر کو آگ لگا دی تھی۔ عراقی وزیر اعظم حیدر العابدی نے مشتعل مظاہروں کی تحقیقات کا حکم دیا ہے، جس میں بہرحال مذہبی منافرت کے شواہد نہیں ملے ہیں۔ بصرے میں ایرانی قونصل خانے کے باہر مظاہرین نے ایران باہر نکل جاؤ کے نعرے لگائے، جس کے بعد انہوں نے قونصل خانے پر حملہ کر دیا اور ایرانی پرچم کو بھی نظر آتش کر دیا۔ یاد رہے، بصرے میں شیعہ مسلمانوں کی اکثریت ہے اور یہاں پر عراقی تیل کے 70% ذخائر پائے جاتے ہیں، تاہم شہریوں کو شکوہ ہے کہ مرکزی حکومت دہائیوں سے انہیں نظر انداز کر رہی ہے۔ ایک مغربی خبر رساں ایجنسی کے مطابق عراق کے بااثر شیعہ عالم آیت اللہ علی سیستانی نے بھی صورتحال کا ذمہ دار حکومت کو قرار دیتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ نئی انتظامیہ تشکیل دی جائے جو ماضی کی انتظامیہ سے مختلف ہو۔ عراق میں انتخابات میں کسی جماعت کو پوری اکثریت نہ حاصل ہونے کی وجہ سے حکومت سازی کی کوششیں جاری ہیں۔ شکریہ۔